اچھا، اگر کوئی پاور شیل اسکرپٹ کام کر رہی ہے تو کیا بس اتنا کافی ہے؟ شاید نہیں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ایک کام چلانے والی اسکرپٹ سے آگے بڑھ کر اسے پروفیشنل، محفوظ اور ایک دم مضبوط کیسے بنایا جائے۔ تو چلیں اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے ایک بہت ہی سیدھا سا سوال، کیا کوڈ میں کہیں پاس ورڈ بالکل سادہ ٹیکسٹ میں پڑا ہوا ہے؟ ایمانداری سے سوچے تو ہم میں سے اکثر نے شاید کبھی نہ کبھی یہ غلطی کی ہوگی، اور یہی وہ سب سے بڑی سیکیورٹی کی غلطی ہے جسے آج ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے ایجنڈے پر 4 اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کریڈینشلز کی حفاظت یعنی سیکیورٹی کی سیڑھی۔ پھر دیکھیں گے کہ پاور شیل آبجیکٹس کیسے اس کی اصل سپر پاور ہیں۔ اس کے بعد اپنے متغیرات یعنی ویریبلز کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، اور آخر میں پائپ لائن کے کچھ رازوں کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں سب سے اہم موضوع سے، کریڈینشلز کی حفاظت، یعنی انہیں سنبھالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسے سیکیورٹی کی ایک سیڑھی سمجھ لیں۔ سب سے نچلا، سب سے خطرناک قدم ہے ہارڈ کوڈنگ، یعنی پاس ورڈ کو سیدھا کوڈ میں لکھ دینا۔ اس سے ایک درجہ بہتر ہے کہ اسٹرنگ کو انکرپٹ کر دیا جائے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ بھی آسانی سے ریورس ہو سکتا ہے۔ پھر ایک قدم اور اوپر جائیں تو بیرونی کانفگ فائلز آتی ہیں، جیسے XML یا JSON، جو کہ بہت بہتر ہے۔ لیکن سب سے اوپر جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے ایزیور کی والٹ جیسا کوئی محفوظ والٹ استعمال کرنا۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا سامنا تنظیموں کو روز کرنا پڑتا ہے۔ ڈیولپرز کو جب بھی کسی کریڈینشل کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے آسان راستہ یہی لگتا ہے کہ اسے اسکرپٹ میں ہی ہارڈ کوڈ کر دیں، اور یہی چیز اکثر بڑے سیکیورٹی مسائل کی جڑ بنتی ہے۔ تو پھر اس کا بہترین حل کیا ہے؟ وہ ہے ایزیور کی والٹ۔ یہ ایک کلاؤڈ سروس ہے جو خاص طور پر اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ رازوں، کیز اور سرٹیفکیٹس کو ہارڈ ویئر بیسڈ انکرپشن کے ذریعے محفوظ رکھا جائے، اور سب سے اہم بات، یہ کوڈ سے بالکل الگ رہتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک کلاسک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر سارے راز والٹ میں ہیں تو والٹ کو کھولنے کے لیے بھی تو ایک راز یا چابی چاہیے ہوگی، ہے نا؟ یہ تو وہی مرغی اور انڈے والی پہیلی بن گئی۔ لیکن اس کا حل وہ بہت ہی شاندار ہے۔ اسے کہتے ہیں مینیجڈ سروس آئیڈینٹی یا MSI۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ایزیور ریسورس اسکرپٹ چلا رہا ہے، مان لیں ایک ورچوئل مشین، اس کی خود کی ایک شناخت ہوتی ہے، تو بس اس شناخت کو والٹ تک رسائی دے دی جاتی ہے۔ اس طرح کوڈ میں کسی قسم کی کوئی چابی یا پاسورڈ ڈالنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کمال ہے نا؟ چلے، سیکیورٹی کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں ڈیٹا کو منظم کرنے کی طرف، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پاور شیل کی اصل سپر پاور سامنے آتی ہے، یعنی آبجیکٹس۔ اکثر شروعات ہیش ٹیبل سے ہوتی ہے۔ یہ کی ویلیو جوڑوں کا ایک سیدھا سادہ مجموعہ ہے۔ ملتی جلتی معلومات کو ایک جگہ اکٹھا رکھنے کے لیے یہ بہت کام کی چیز ہے۔ لیکن اگر اسکرپٹنگ کو اگلے لیول پر لے جانا ہے تو پھر استعمال کریں PS کسٹم آبجیکٹ۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ڈیٹا کے بے ترتیب مجموعے کو ایک منظم، دوبارہ استعمال کے قابل کسٹم آبجیکٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر تب بہت مفید ہے جب کوئی فنکشن ایک سے زیادہ چیزیں واپس کر رہا ہو۔ ذرا اس موازنے کو دیکھیں، بائیں طرف 3 الگ الگ ویریبلز ہیں۔ ٹھیک ہے، کام تو ہو رہا ہے، لیکن سب کچھ بکھرا ہوا ہے۔ اب دائیں طرف دیکھیں، ایک ہی آبجیکٹ جس کے اندر اپنی پراپرٹیز ہیں۔ یہ کتنا صاف، منظم اور آگے کسی اور کمانڈ کو پاس کرنے کے لیے کتنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ وہ ہے ویریبلز کو کنٹرول کرنا، خاص طور پر جب ریموٹ سیشنز کی بات ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انووک کمانڈ استعمال کیا اور لوکل ویریبل غائب ہو گیا؟ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوکل اسکرپٹ میں تو ویریبل موجود ہوتا ہے، لیکن ریموٹ مشین کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کا حل حیرت انگیز طور پر آسان ہے۔ بائیں طرف دیکھیں، کمانڈ فیل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریموٹ سیشن ڈالر میسج کو نہیں جانتا، لیکن دائیں طرف صرف ڈالر یوزنگ اسکوپ ماڈیفائر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پاور شیل کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویریبل مقامی سیشن سے اٹھانا ہے، اور بس مسئلہ حل۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر، پائپ لائن۔ یہ پاور شیل کی سب سے طاقتور خصوصیات میں سے ایک ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اکثر اسے غلط بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں
ایک بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے فار ایچ آبجیکٹ اور فار ایچ اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں۔ فرق یہ ہے کہ فار ایچ آبجیکٹ پائپ لائن میں ایک وقت میں ایک آئٹم پر کام کرتا ہے، جبکہ فار ایچ اسٹیٹمنٹ پہلے ساری آئٹمز کو میموری میں لوڈ کرتا ہے۔ ہاں، یہ چھوٹی چیزوں کے لیے تیز ہو سکتا ہے، لیکن اگر ڈیٹا بہت زیادہ ہو تو یہ ساری میموری کھا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا فرق، یہ آبجیکٹس کو پائپ لائن میں آگے نہیں بھیجتا۔ پائپ لائن میں ایک اور مسئلہ اکثر سامنے آتا ہے۔ فرض کریں کہ صرف ای میل ایڈریس چاہیے، لیکن جب سلیکٹ آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک نیا آبجیکٹ دے دیتا ہے جس کے اندر وہ ای میل ایڈریس ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز نہیں جو ہمیں چاہیے تھی۔ اور اس کا حل؟ ایک چھوٹا سا سوئچ مائنس ایکسپینڈ پراپرٹی۔ یہ صرف پراپرٹی کو سلیکٹ نہیں کرتا بلکہ اس کی قیمت کو نکال کر باہر لے آتا ہے۔ تو اس طرح صرف john@seviltech.com ملتا ہے جو آگے استعمال کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو چلیں آج کی اہم باتیں جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کریڈینشلز کبھی ہارڈ کوڈ نہ کریں، ہمیشہ ایک محفوظ والیٹ استعمال کریں۔ دوسرا، ڈیٹا کو PS کسٹم آبجیکٹس میں اکٹھا کریں۔ تیسرا، ریموٹ ویریبلز کے لیے ڈالرز یوزنگ اسکوپ کا استعمال کریں۔ چوتھا، فور ایچ اور فور ایچ آبجیکٹ کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور آخر میں کسی پراپرٹی کی صرف قیمت نکالنے کے لیے مائنس ایکسپینڈ پراپرٹی کا استعمال کریں۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بنتا ہے، کیا ہمارا کوڈ صرف کام چلا رہا ہے یا وہ واقعی پروفیشنل ہے، محفوظ، مضبوط اور بہترین طریقوں کے مطابق لکھا ہوا؟